إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک سبب پیدا کرتے ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی، اس کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی، کیونکہ وہ شخص جو مسجد کو اس لیے آتا ہے کہ علم سیکھے یا سکھائے، اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے، کس کا؟ ایک حاجی کا ثواب دیتا ہے، ایک حج کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور وہ شخص جو علم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، پھر علم کی مجلس سے اٹھ کر گھر کو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دونوں اور اس کے علاوہ جو فضیلتیں ہیں وہ سب دی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا موضوع احکام اسلام پر عمل کے فوائد، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کو کہا، اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے رکھنے کو کہا، زکوٰۃ دینے کو کہا یا صدقہ دینے کو کہا، حج کرنے کا حکم دیا اگر استطاعت ہے تو۔ اسی طرح بعض اذکار ہیں
بعض دعائیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کرنے کو اور کہنے کو کہا، اور چونکہ اللہ رب العالمین کو نہ ہماری کوئی ضرورت ہے نہ ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت ہے، اسی لیے یہ تمام اعمال صرف اور صرف ہماری بھلائی سے متعلق ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی بھلائی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس سے یہ فائدہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں زیادتی اور کثرت ہو جائے گی، نہیں، اگر ہم پوری دنیا چھوڑ دیں تو اللہ رب العالمین کی ملکیت اور بادشاہت میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا اگر پوری دنیا مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ کو رب ماننا چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، کیا اس بنیاد پہ کوئی بھی ایک شخص اللہ رب العالمین کے قبضے سے زمین کے ایک ٹکڑے کو نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی شخص اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ سورج کو رات میں نکال دے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی شخص اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ جب اپنی مرضی سے چاہے بارش برسائے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی کرنے کو اور کہنے کو کہا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو کوئی پریشانی نہ آئے، تو ہمیں طریقے بتائے، ہمیں ذرائع بتائے، راستے بتائے، تاکہ ہم ان راستوں پر چل کر جو برائیاں ہیں اس سے بچ سکے، جو دنیاوی خرابی ہے، اخروی خرابی ہے، سب سے بچ سکے۔ اب آئیے، پہلی چیز کہ جو فوائد ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فائدہ جس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، ایک فائدہ جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ ہمیں جتنے بھی اللہ رب العالمین نے احکام ہمارے اوپر نافذ کیے، سب میں دونوں طرح کا فائدہ ہے، لیکن وہ کون سا فائدہ ہے جس کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ اگر ایک شخص کو دنیا کی پوری زندگی میں صرف اور صرف پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئی، مسائل آئے، بیمار رہا، کھانے کو دانے کو محتاج رہا، لیکن زندگی بھر اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت میں کوئی کمی نہیں کی، ایسا شخص کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں جس فائدے کی طلب ہونی چاہیے وہ کون سا فائدہ ہو؟ اخروی فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو۔ ہمیں اپنے اعمال سے جس چیز کی طلب ہونی چاہیے وہ رب کی رضامندی کی، جنت کی، آخرت کو بہتر بنانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا عذاب ہلکا ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے کوتاہی کی اور آخرت میں عذاب دیے گئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا بہت سخت ہوگا اور بہت باقی رہنے والا لمبی مدت کا عذاب ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے آخرت کی زندگی کو ہی بہتر کہا ہے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو ایک مسلمان کا جو غائب خوشی ہونی چاہیے، جو اس کا مقصد ہونا چاہیے، وہ آخرت کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اللہ لیعبدون، جن و انس کی پیدائش اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری پیدائش اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد دنیا کا حصول نہیں، آخرت کا حصول ہے۔ تو ہمارے اوپر جو بھی عبادات فرض کی گئی اس میں خاص طور سے آخرت کا پہلو زیادہ رکھا گیا اور دنیاوی پہلو بھی ہے، لیکن اخروی پہلو کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ہم انشاءاللہ دونوں فوائد پر بھی اختصار روشنی ڈالیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کئی ایک طریقے سے اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک آدمی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا وضو کرنے کا، کہ وضو کرنے سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ناخن کے اندر بھی گناہ ہو، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ نکل جاتا ہے۔ ظاہری اعمال کرنے سے جو ہمارے باطن میں گندگی ہے، ظاہر بھی دھل رہا ہے، باطن بھی دھل رہا ہے۔ جو ظاہری میل کچیل ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور جو دل میں گندگی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اب ایک آدمی الحمدللہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہو کر آگے بڑھا۔ دو بڑی کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی شرک کی جو گندگی ہو سکتی تھی، اور شرک بہت بڑی نجاست ہے، شرک بہت بڑی نجاست ہے، اس لیے وہ شرک کو اللہ رب العالمین نے نجس کہا ہے۔ تو جو شرک کی گندگی تھی، اس دعا کے پڑھنے سے وہ گندگی ختم ہو گئی، وہ نجاست ختم ہو گئی۔ پہلے ظاہری نجاست، ظاہری جو گندگیاں تھی وہ سب ختم ہوئی، جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وہ سب مٹ گئے۔ ہم نے یہ دعا پڑھی، توحید والی دعا، اللہ رب العالمین کو ایک قرار دیا، یہ اقرار کیا کہ اللہ ہم ایک کے لیے عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، دل کے اندر جو شرک کی گندگی تھی وہ ختم۔ پھر پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والے میں سے بنا دے، اور ان میں سے بنا دے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کیا اور اللہ رب العالمین سے اپنے پاکیزہ اور طہارت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ گناہوں کے مٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے صرف ابھی وضو کیا اور گناہوں سے شرک سے پاک صاف ہو کر اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف نکلے۔ اب ایک آدمی اللہ کے گھر کی طرف نکلا، اس کا مطلب ہے کہ فرق ہونا چاہیے، ایک آدمی بازار کے لیے جا رہا ہے، ایک آدمی گھر کے لیے جا رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی فرق ہونا چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے پسندیدہ محبوب جگہ اللہ رب العالمین کو کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ پہ آ رہا ہے، پاک صاف گناہوں سے پاک ہو کر، شرک سے پاک ہو کر آ رہا ہے، تو عام آدمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو شخص گھر میں وضو کرے گا پھر اللہ کے گھر کو مسجد کو نکلے گا، ایسا شخص جتنا قدم اٹھائے گا، ایک قدم کے اٹھانے پر 3 فائدہ، صرف اٹھانے پر، گرانے کا نہیں، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک نیکی ملے گی، اور ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ 3 فائدہ صرف آپ نے
گرایا پھر وہ 3 کھائے گا. اب غور کیجیے ہم نے اگر ایسے صرف 10 قدم اٹھائے ہوں گے کتنے فوائد ہیں؟ گناہ مٹ رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، پھر گناہوں سے مغفرت مل رہی ہے اور پاک ہوتے جائیے اور نیک بن کے جائیے، جنت میں اور اونچے درجات لیتے ہوئے جائیے. آگے آئے نیت کر کے گھر سے نکلے فرض نماز پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے، اور میں جو بھی حدیث میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ البانی رحمہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر جب تک وہ صحیح یا حسن نہیں کہتے میں حدیث نہیں بیان کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نکل کر مسجد کو آتا ہے، نیت کے تو فرض نماز ادا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایک حاجی کا ایک حج کا ثواب دے گا. وہاں سے آئے گھر سے نکلے مغفرت کروا کر راستے پر چل رہے مغفرت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے حج کا ثواب ہو رہا ہے. اور کتنی فضیلتیں چاہیے اور کتنی مغفرتیں چاہیے. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفرضین، جو شخص 2 فرضی نمازیں پڑھے گا یعنی صبح کی نماز اور عصر کی نماز، وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں حفاظت میں. مطلب یہ کہ نمازوں پر معاذ برتنے والے کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے. اور سوال ہے کیا کوئی شخص جو اللہ کی حفاظت میں ہو، اس کو کوئی بھی مخلوق دنیا کی جو بھی ہو، انس ہو یا جن ہو، انسان ہو جنات ہو، کوئی بھی اس کو اللہ کی حفاظت میں ہونے کے بعد بھی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا کوئی شخص اس کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اس کو پریشان کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مخلوق اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا پھر اس کو کس کا ڈر؟ یعنی نماز کے پڑھنے سے دنیاوی یہ سب فائدے ہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں چل رہے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کو احساس نہیں ہے. مطلب اب آپ کا کوئی بھی کام خراب نہیں ہوگا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. پھر آگے بڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا، وضو کو مکمل کرنا، وضو کو مکمل کرنا اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنا. غالباً یہ ہے تیسری چیز گناہوں کا کفارہ ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، تیسری چیز ہے مسجد کی طرف چل کر آنا نماز کے لیے، گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، جو شخص ایسا کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا اللہ رب العالمین اسے خیریت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ،
زندگی کو ہم اچھا بنا دیں گے. اور کیسے نہیں اس شخص کی زندگی اچھی ہو؟ نماز کے تمام اذکار کو چھوڑ دیجیے. اگر میں تمام اذکار کے فوائد بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. ایک ذکر کو لیجیے. ہم نماز میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفرنی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ہم نے 5 چیزیں طلب کی اللہ رب العالمین سے. اے اللہ میری بخشش فرما دے. اے اللہ مجھ پر رحم کر. اے اللہ مجھے ہدایت دے. اے اللہ مجھے عافیت دے. اور اے اللہ مجھے روزی دے، رزق دے. پانچ چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی ان 5 چیزوں میں شامل ہے. نمبر 1، ہر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ جو انسان ہوگا وہ خطا کار ہوگا. کل بنی آدم خطا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. صرف غلطی نہیں، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو غلطی کرے اور توبہ کرے. غلطی ہوگی، پرابلم یہ نہیں ہے کہ انسان کی غلطی ہو، لیکن اصل یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد ہم مغفرت طلب کریں. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں دونوں سجدے کے درمیان کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو مجھے بخش دے. کیا اللہ رب العالمین ایک ایسے شخص کو جو گھر سے نکلا مغفرت کروا کے راستے میں چل رہا ہے، مغفرت ہو رہی ہے، مسجد پہنچا نماز پڑھی مغفرت ہو رہی ہے، ایسا شخص اللہ سے نماز کی حالت میں مغفرت کی دعا کرے گا، کیا اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشیں گے؟ دوسری بات، پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھ پر رحم کر. اور رحمت کے طالب بات جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کی مہربانی کی کتنی ضرورت ہے. اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو آج ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کے لائق نہیں ہوتے. اگر رب کی رحمت نہیں ہوتی تو آج ہم نے توحید کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہوتا. اگر رب کی رحمت نہیں ہوتی تو آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اطاعت اور ان کی اتباع نہیں کی ہوتی. اور پھر یہ رب کی رحمت ہے کہ کسی شخص کو اللہ رب العالمین توفیق دے تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے. اور یقیناً وہ بندہ جو اللہ کے سامنے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کبھی بھی بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. میں اپنے بھائیوں کو بار بار ایک بات سناتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ اس کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، اس کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. اور ہماری مصیبت دیکھیے
اس کے گھر میں نہیں جاتے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اس کے سامنے روتے نہیں ہیں. کیا ہمیں اس دین نے یہی سکھایا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن سے امیدیں نہیں ہیں ان کے سامنے ہم جا کر ہاتھ پھیلائیں، ان سے مانگے؟ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی. ہم نے غیروں سے امیدیں لگائی، جبکہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے تو سارا یقین ختم ہو گیا. تو بات چل رہی تھی کہ مغفرت کی طرف کے بعد ایک بندہ اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت پہ لے لیتا ہے، پھر طلب کرتا ہے اللہ تو مجھے ہدایت دے. اور یقیناً ہدایت اس کو ملتی ہے جس پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو اسی لیے پہلے رحمت کو مقدم کیا اور اس کے بعد ہدایت کا ذکر کیا کہ جب رب سے مغفرت کروا دیں گے اور اس کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر رحمت طلب کریں گے، جب اللہ رب العالمین ہم پہ رحمت کریں گے تو رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہدایت دیں گے. وعافنی، عافیت دے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، تکالیف سے، دشمنوں کے شر سے، تمام چیزوں سے اے اللہ مجھے حفاظت میں رکھ. ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے حفاظت طلب کی، ہم نے اپنا کام کیا اور اللہ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ہم اپنا کام کریں گے، رب اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے. پھر کہاں چلا جاتا ہے ہمارا یہ یقین کہ ہم اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں پھر دوش اللہ کو دیتے ہیں. ہم اللہ کو پکارتے ہیں بے یقینی سے، پھر دوش اللہ کو دیتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتے. کیسے سنے اللہ اس کی، کیسے سنے جس کو اللہ رب العالمین پر یقینی نہیں ہے؟ اس کی کیسے سنے اللہ جو اللہ سے مانگنے میں تھک جاتا ہے؟ اللہ دینے میں نہیں تھکتا، ہم مانگنے میں تھک جاتے ہیں. پھر کیسے ہم نے اپنے رب پر یقین کیا، بھروسہ کیا؟ بہرحال چوتھی چیز ہم نے عافیت طلب کی. پانچویں چیز کہ اے اللہ مجھے رزق دے. یقیناً ایک شخص جس نے اس حالت میں ظلم کی کہ وہ صحت مند ہے، امن کی حالت میں ہے، اور اس کے بعد اس دن کی روٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس پوری دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی. ہم اللہ رب العالمین سے ہر نماز میں، ہر دو سجدے کے درمیان یہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا جس میں پوری دنیا اور آخرت جمع ہو کے ہمارے پاس آتی ہے. پھر آگے کیسے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صرف دین پر عمل کرنے سے، صرف دین کرنے سے، صرف مسجد میں آنے سے، صرف عبادتوں میں لگے رہنے سے ہمیں دنیا نہیں ملے گی. دنیا بنائی کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی. روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. صحت مندی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پریشانیوں سے بچانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس سے ہمیں یہ سب چیزیں کیسے ملیں گی؟
لیکن دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، آخرت ان کے لیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کیا۔ تو ہم نے کہا دین کو چھوڑ کر دنیا کی تلاش میں ہم نکل پڑے، جبکہ پوری کی پوری دنیا اور اس کے ساتھ آخرت بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ایک نماز کے ذریعے ادا کرنے کی بات کی۔ کیا یہ ہماری کم فہمی اور کم علمی کی دلیل نہیں ہے؟ ہم نے تو ابھی تک نماز کو ہی نہیں سمجھا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے کتنے فوائد، ہم کیا مانگ رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ مصلی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ غور کرے کیا سرگوشی کر رہا ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے تقریباً تمام عبادات کے تعلق سے بھی اختصار بیان کرنا ہے، فوائد دنیاوی اور اخروی کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے اور پھر شیطان ہمیں یہ دھکا لگائے کہ ہم جو صرف نماز روزہ عبادت زکات حج یہ کرتے دین دین دین، دنیا ہمیں اس سے نہیں ملے گی، نہیں، دنیا بھی ہمیں کہیں سے ملے گی جہاں سے ہمیں دین ملے گا۔ آئیے دوسری عبادت یعنی روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایسی دوری کر دیتا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان کی دوری۔ اور کسی بھائی کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی دوری ہے؟ جہنم اور اس کے درمیان اللہ رب العالمین اتنی دوری بنا دے گی صرف ایک روزہ رکھنے سے۔ کیا یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سینے سے جو میل کچیل ہے، حسد ہے، جو دوسروں کے سلسلے میں کیڑا کپٹ ہے، وہ سب اللہ رب العالمین نکال کے ختم کر دے گا۔ کیا اگر کسی شخص کے دل سے یہ میل کچیل، کیڑا کپٹ، حسد، بغض، عداوت، نفرت یہ ختم ہو جائے، کیا اس شخص کے اندر اچھائیاں جمع نہیں ہوگی؟ ہم تصور کریں ہمارا ایک محلہ ہو جس میں 50 گھر ہو، ہر ایک شخص ایسا ہو کہ دوسرے کے لیے اپنی جان دینا گوارا کرے لیکن دوسرے کو مصیبت میں دیکھنا پسند نہ کرے۔ اگر اس کے پاس 10 روپیہ ہے اور دوسرے کو محتاجی ہے، 10 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہے بھائی تم کو ضرورت ہے، لوگ تم ابھی جاؤ اس کا کام کرو، میں سہ لوں گا، میں برداشت کر لوں گا۔ ایسا معاشرہ ہو، ایسا معاشرہ ہو جو دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی بھائی پریشانی میں مبتلا ہے، پھر اپنی پریشانی کو رکھ کر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگرچہ وہ نقصان میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں نفرت نہ ہو، جہاں بغض نہ ہو، جہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو، جہاں ایک دوسرے سے صرف محبت ہو۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے ملے تو دیکھ کر مسکرا اٹھے، سلام کرے، اچھائی سے ملے، گلے ملے، تصور کیجیے کتنا اچھا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنا ایسے معاشرے کو جنم دے گا
کیا اگر کسی کا معاشرہ اتنا خوبصورت ہو پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، آسانیاں نہیں ہوگی، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، خوبصورت نہیں ہوگی؟ ہم اسی چیز کی تلاش میں تو رہتے ہیں، ہم اسی لیے تو دن رات محنتیں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہم کو سکون ملے۔ لیکن سکون پیسوں سے نہیں آتا ہے، سکون اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص نیک عمل کرے گا مومن ہوگا، ہم اس کو سکون اور اچھی زندگی دیں گے۔ اسی طرح صدقہ یا زکات، اس کے کیا فوائد ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں، یعنی کیا کرتا ہے؟ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ حقیقتاً بھی بڑھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بڑھتا ہی۔ زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ زکات کا ایک معنی بڑھنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایک آدمی 10 روپے میں سے 5 روپیہ خرچ کر رہا ہے، دیکھنے میں کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہراً بھی بڑا مال اور باطناً بھی اللہ رب العالمین کے یہاں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ صدقہ اور زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، چاہے کہ ظاہراً ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ مال بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال میں جو برکت ہوتی ہے وہ کثرت کی وجہ سے نہیں، برکت کی وجہ سے برکت اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو آپ کے مال کا جو فائدہ آپ کو ملے گا، زیادہ سے زیادہ آپ اس سے دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کریں گے، مال میں کثرت کے سبب سے نہیں، مال میں برکت کے سبب سے۔ اس لیے مال میں برکت کا سبب تلاش کیجیے، صرف کثرت کا سبب نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا ایک اور فائدہ ہے کا دارو مرضات بالصدقہ، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، بہت سارا پیسہ ختم ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کی بات پر نعوذ باللہ، مجھے نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ظاہراً ہمارا ایمان ڈاکٹر کی بات پر بہت زیادہ ہوتا ہے، کہتا خرچ کر یہاں وہاں سب جگہ خرچ کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ ہم کیوں جب کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کا علاج صدقہ کے ذریعے نہیں کرتے؟ ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے اس وقت کہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے کسی پریشان حال کو، کسی فقیر کو، کسی محتاج کو صدقہ نہیں کیا۔ ہمارا ایمان ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جبکہ صدقہ دینے سے یقیناً، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اگر کوئی شخص شک کرے گا تو اس کے ایمان میں شک آئے گا کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو۔ اگر کوئی شخص شک کرتا ہے کہ صدقہ دینے سے شفا نہیں ہوتی، مریض کو شفا یابی نہیں ہوتی، ایسے شخص کے ایمان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا دوا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ پھر آئیے اس کے بعد حج کا کیا فائدہ ہے؟
کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، گناہ کے کام اس میں نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ اب جو صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح ترغیب اور ترہیب میں البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دونوں کہو تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، اور اگر تم دونوں چاہو تو تم دونوں پوچھ لو۔ تو دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ہم لوگ کیا پوچھنے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ ہم جو رت سے چل کے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، طواف کے بعد جو 2 رکعت ادا کرتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، صفا مروہ کی صحیح کا کیا ثواب ہے، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم جو عرفہ کا وقوف کرتے ہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اب پھر اس کے بعد جو طواف کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ کہا ہاں اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہم کے ساتھ بھیجا، ہم نے یہی سوال کرنے کے لیے ہم آئے۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گناہوں کی مغفرت اور غلاموں کے آزاد کرنے کی بات کی، گناہوں کی مغفرت کی بات کی، چھوٹے بڑے دونوں گناہوں سے، اور جہنم سے آزادی کی بات کی، کیونکہ کوئی شخص اگر گناہ کو آزاد کرتا ہے تو اس کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہاری اونٹنی ایک قدم اٹھاتی تھی، اللہ رب العالمین اس پہ ایک درجہ بلند کرتا تھا، ایک ثواب لکھتا۔ مطلب یہ کہ تم نے جتنے بھی اعمال کیے سب مغفرت کے اور سب نیکی کے اعمال کیے، سب سے تمہارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں میں۔ اس میں ایک خاص بات ہے کہ جب پتھر مارتے ہیں، کنکری مارتے ہیں شیطان کو، تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی بھی کنکریاں مارتے ہو سب کے بدلے تمہارے کبیرہ گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ جو تم کو ہلاکت میں ڈالے۔ حدیث صحیح۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عبادات جتنے بھی ہیں سب میں اخروی پہلو بھی رکھا گیا فائدے کا، اور دنیاوی پہلو بھی ہے۔ اب آئیے میں مختصراً بھی اختصار بعض دعائیں، بعض اذکار بیان کروں گا جس میں دنیاوی اور اخروی دونوں پہلو، دونوں فائدے رکھے گئے۔ ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، اب میں نے پہلے بتایا کہ مال میں کثرت کوئی بڑی بات نہیں ہے، مال میں برکت بڑی بات، کیونکہ کثرت تو فرعون اور قارون کے پاس بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے اہل میں سلام کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اس کے مال میں، اس کے اہل میں برکت دے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے جب تک زندہ رہے گا اللہ رب العالمین اس کو رزق دے گا، اور جب تک زندہ رہے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، دعا کرتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فائدہ کیا ہے؟ جب دعا کرتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اس کے شیطان سے دوسرا شیطان ملتا ہے، کہتا بھائی تم کو تو فلاں آدمی کے پیچھے لگایا گیا تھا، کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو کیسے کچھ کر سکتا ہوں جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میں تمہارے لیے کافی ہو گیا، میں نے تمہیں ہدایت دی اور میں تمہیں اب بچا کر رکھوں گا۔ یا حدیث کے الفاظ کے حساب سے کہ تو بچا لیا گیا
گیا، تو ہدایت دیا گیا اور تو کافی، تیرے لیے کافی ہو گیا میں، یعنی اللہ رب العالمین۔ اب ایک شخص کیا تلاش ہوتی ہے اس کو دینی معاملات میں، اخروی معاملات، دنیاوی معاملات میں، ہر جگہ اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے، صحیح سے چلے، ہدایت پر رہے۔ اللہ رب العالمین اس کو صرف دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے دنیاوی کام میں بھی اس کو ہدایت پر رکھے گا، اخروی معاملات میں بھی ہدایت پر رکھے گا۔ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسے بچا کر رکھیں گے، اور جسے اللہ بچائے اسے کون بھی پریشان کرے؟ تو کون کہتا ہے کہ دین میں لگے رہنے سے دنیا نہیں ملتی؟ اب آئیے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد ذکر و اذکار میں سے ہم 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معقبات، نماز کے بعد پڑھی جانے والی چند چیزیں، لا یخیب قائلہ، اس کا پڑھنے والا کبھی بھی نامراد اور خسارہ اور گھاٹے میں نہیں رہے گا، گھاٹے میں نہیں رہے گا، نہ دنیا کے معاملات میں نہ آخرت کے معاملات۔ ہمیں خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں، گھاٹے کا سودا ہوگا یا کیا ہوگا۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہوتی اور نماز پڑھ کے ہم نکلے یا اذکار پڑھ کے ہم نکلے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین گھاٹے میں نہیں رکھے گا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں نماز کی بنیاد پہ اور اذکار کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف رزق ملے گی، بلکہ جو تجارت ہم کرنے جا رہے ہیں، جو روزی ہم کمانے جا رہے ہیں، اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، اس سے بچیں گے۔ آج کی اس دنیا میں دھوکے باز اور فریب کاری والی دنیا میں اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شام میں 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتا ہے، اس کو اگر سانپ بھی کاٹ لے، پڑھنے کے بعد اگر سانپ کاٹ لے اور سخت سے سخت زہریلا سانپ، یقین کے ساتھ اگر اس نے پڑھا ہے، سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ ایک بچی نے صحیح حدیث میں ایک بچی نے اس کو پڑھا تھا، اس کو رات میں بچھو نے رٹ مار دیا، زہریلے بچھو نے، کہا اس بچھو کا ہم نے کوئی اثر نہیں پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس دعا کو پڑھا۔ اور آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں صرف قرآن 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 حدیث قرآن حدیث، سانپ کے کاٹنے سے اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے صرف سورہ فاتحہ میں۔ آپ کو معلوم ہے چند صحابی جا رہے تھے، گزر رہے تھے، ایک جگہ قوم کے پاس سے مجھے کہا ہماری مہربانی کرو، کہا نہیں کریں گے، اس کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا۔ اب بہت علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا۔ بہت علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا۔ آ کر پوچھتے ہیں تم میں کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہے؟ کم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد گئے، دم کیا، ٹھیک ہو گیا، شرط لگا دی کہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے اتنی بکریاں دینا۔ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ صحابہ نے کیا کیا ہے، بھائی آپ نے ایسا کام کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو چلیے پہلے پوچھیں گے۔
پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے؟ چلو اس میں میرا بھی ایک حصہ بنا، سانپ نے کاٹ لیا سورہ فاتحہ سے شفا ہو گئی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس پر کہ این ایپل ہے اور کیپ دا ڈاکٹر ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ سورہ الشفا ہے اس پہ ہمارا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اب میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ہم جو بھی دوا کرواتے ہیں، جتنے بڑے بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ ہمیں دوا دے سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ذریعے شفا ہو سکتی ہے، تم ٹھیک ہو سکتے ہو، لیکن رب نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ایسی صورتیں بھی ہیں، ایسی آیات بھی ہیں جن میں شفا ہے۔ یہ دوا ہے، یہ شفا ہے، اور دوا اور شفا میں فرق یہ ہے کہ دوا کھانے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، لیکن جو چیز شفا ہے اس سے یقینی طور پہ شفا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے، اللہ ہے جس نے آپ کو شفا دی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے شفا کے لیے چیزیں نازل کی، قرآن نازل کیا جس میں شفا ہے، دل کی بیماری سے بھی جسم کی بھی بیماری سے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو ہم اپنے مسائل کا حل دنیا میں تلاشتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق دین ہمارا ناکافی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا دین کے لیے ناکافی ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے ناکافی ہے، جبکہ دین میں مکمل دین ہے اور مکمل دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے بارے میں بیان ہے، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس سمجھ اور عقل نہیں؟ آئیے سمجھیے، غور کیجیے، دین پر عمل کیجیے، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو آپ کی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیاوی طور پر بھی خوشحال ہو سکتے ہیں اور اخروی طور پر بھی آپ بہتر اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلامی احکام پر کثرت سے عمل کریں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، بدعات سے بچیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔